أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی یہ آیات سورہ ہود کے چوتھے رکوع کی آیات ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے کلام پاک میں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو دہرایا، ارشاد فرمایا۔ خداوند کریم قصے کہانیاں نہیں سنانا چاہتے، بلکہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کرنا مقصود ہے، مطلع کرنا مقصود ہے، ان کو بتانا مقصود ہے کہ اس طرح سے انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ پاک کی توحید کی تعلیم دی، اعلان فرمایا، چیلنج کیا، مشرک ان سے ٹکرائے، مشرکوں نے دکھ دیے اور انہوں نے ان کو سہا، اللہ تعالیٰ نے آخر میں انہی کو کامیابی عطا فرمائی۔ کوئی بیماری کسی قوم میں آئی، کوئی بیماری کسی قوم میں آئی، کوئی لعنت کسی قوم پہ آئی، کوئی لعنت کسی قوم پہ آئی۔ شرک ایک ایسی پرانی لعنت ہے، پرانی بیماری ہے جو ہر دور میں رہی، اور ہماری نظروں میں اس کی برائی کوئی نہیں، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم اس کو برا نہیں سمجھتے۔ خداوند کریم کا اعلان ہے، فرمایا شرک اتنی بڑی لعنت ہے، اللہ پاک اس کو ظلم سے تعبیر فرماتے ہیں۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ پاک فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پاک فرماتے ہیں جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس عیب کو چاہوں گا ستاری سے پردہ ڈال دوں گا، جس گناہ کو چاہوں گا معافی عطا کر دوں گا۔ لیکن میں اعلان کرتا ہوں شرک ایسی لعنت ہے، ایسی بیماری ہے، میں خدا اسے بخشنے کو تیار نہیں۔
ایک نبی کے دور میں نہیں، ہر نبی سے شرک والے ٹکرائے، ہر نبی کی مخالفت کی، ہر نبی کو انہوں نے تکلیفیں پہنچائی، مصیبتیں ڈھائی، دنیاوی تکلیف دی، مارا، بلکہ کئی کتنے 100 پیغمبروں کے سر کاٹ کے رکھ دیے۔ قرآن گواہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ایسے لوگ اس زمین پہ آئے، اتنے بڑے بڑے ظالم آئے، اتنے بڑے بڑے متکبر آئے، اتنے بڑے بڑے بد نصیب آئے، انبیاء علیہ السلام کی گردنیں کاٹ ماری۔ جھگڑا اور کوئی نہیں، کسی نے کبھی کسی نبی پہ الزام نہیں لگایا اس نے میری چوری کی ہے، کبھی کسی رسول پہ تہمت نہیں لگی اس نے ہمارے یہاں ڈاکہ مارا ہے، کبھی کسی نبی پہ تہمت نہیں لگی انہوں نے ہمارا فلاں نقصان کیا۔ ہر دور میں ہر قوم نے ہر نبی کی مخالفت کی، اسی لیے کہ یہ ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے، ہمارے بڑوں کو نہیں مانتے، اللہ والوں کو نہیں مانتے، یہ فلانے پیر کو نہیں مانتے، فلانے قلندر کو نہیں مانتے، فلانے بزرگ کو نہیں مانتے۔ اللہ کے نبیوں نے ہر دور میں یہی جواب دیا، ہم ایک خدا کی ماننے والے، ایک خدا کی پوجا کرنے والے، اسی کو حاجت روا ماننے والے، اسی کو نظر و نیاز کا حقدار ماننے والے، اسی کے دروازے پہ سر جھکانے والے، اسی کی چوکھٹ پہ اپنا ناک اور ماتھا رگڑنے والے، اسی کے دروازے پہ جھولیاں پھیلانے والے، وہی سب کا کریم ہے، وہی سب کا رحیم ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے، وہی سب کا رب ہے، وہی سب کی اپنی بے نیازی کے صدقے میں سب کو روزی پہنچانے والا ہے۔ یہ بھی مانتے آئے لوگ، رب کا انکار کبھی کسی نے نہیں کیا، نہ ہندو کرتا ہے نہ سکھ کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا رب کا انکار، لیکن اخیر میں کہ راستہ نکالتے ہیں اللہ بھی ہے یہ بھی تو ہیں۔ جب بندے کی عقل ماری جاتی ہے پھر رب کا دروازہ چھوٹ جاتا ہے، پھر وہاں جا کر کے شرک کرتا ہے جہاں کبھی پرندہ کوئی نہیں کرتا، درندہ کوئی نہیں کرتا، دریاؤں اور سمندروں کی اور ہوائی مخلوق کو کبھی تم نے نہیں دیکھا ہوگا کسی قبر پہ سجدہ کرتے ہوئے۔ ہے وہ پرندے، ہیں وہ جانور، گائے، بھینس، بکری، مرغی، بطخ، ہزاروں قسم کی مخلوق ہے، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کبھی کسی کے دروازے پہ جا کے سجدہ نہیں کیا۔ یہ انسان مسلمان ہو کر، قرآن والا بن کر، کلمے والا بن کر کبھی اس قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، کبھی اس قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، کبھی بچوں کو، بیوی بچوں کو اٹھا کر کے وہاں لے کے پہنچ رہا ہے، کبھی ادھر لے کے پہنچ رہا ہے۔ اللہ کی ذات غیرت کھاتی ہے، ظالم پیدا میں نے کیا، دھکے در در کھا رہا ہے۔ جناب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ ایک دو دن نہیں، قوم کو 950 برس تبلیغ فرمائی، اللہ کا پیغام، اللہ کی توحید کا پیغام 950 سال تک قوم کو پہنچایا۔ میں نے منہ سے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، 950 سال اس حال میں پورے کرنے کوئی کھیل نہیں، تماشا نہیں۔ کچہریوں کی طرف جاتے، بازاروں میں تشریف لے جاتے، سمجھاتے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے، کوئی نہیں مانتا۔ بجائے ماننے کے اور لوگ بگڑتے چلے گئے۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر آیا، میرا نبی آیا، میرا رسول آیا، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، میں نے ان کو بھیجا۔
ایک دو جگہ ذکر نہیں، سینکڑوں ہزاروں جگہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه ان اعبدوا الله ما لكم من اله غیرہ۔ اللہ کا پیغمبر میدان میں لوگوں میں بازار میں کھڑا ہو کے کہتا ہو لوگوں اللہ کی توحید کی طرف آؤ، اس کی ذات کی طرف آؤ، اس کی صفات پر ایمان لاؤ، اس کی ذات پہ یقین کرو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہیں تم پہ خدا کا بہت بڑا عذاب نہ آ جائے، بہت بڑا قہر نہ آ جائے۔ پیغمبر کی بات ماننے کے بجائے، پیغمبر کی بات پہ لبیک کہنے کے بجائے بلکہ الٹا مذاق کرتے ہیں اور یوں حال بنا لیا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اللہ کے پیغمبر نے رات کو بلایا، دن کو بلایا، صبح بلایا، شام کو بلایا، بغیر معاوضے کے بلایا، بغیر کسی اجرت کی بلایا، ان کو ان سے لیا دیا کچھ نہیں، لیکن قرآن گواہ ہے لوگ اور بگڑے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ کر منہ پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں، کہنے لگے ان چہروں کو نہ دیکھا کرو، یہ منحوس چہرے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، نبیوں کے چہروں کو منحوس بتایا، نبیوں کی شکل نہ دیکھو، پیغمبروں کی صورت نہ دیکھو۔ اللہ کا پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام جب تشریف لاتے راستہ بدل لیتے، دوسرے راستے پہ چل پڑتے، اور جب بات کرتے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، بات نہ سننا، نبی کی بات نہیں سنا کرتے۔ آج بھی وہ نسل کافی ساری دنیا میں موجود ہے، کہتے ہیں قرآن والوں کے پاس نہ جانا، وہابیوں کے پاس نہ جانا۔ ان کا یقین ہے کہ جب یہ جائیں گے اللہ کا قرآن سنیں گے تو قرآن میں تو مقناطیسی طاقت ہے، قرآن میں کشش ہے، قرآن تو کھینچتا ہے۔ ہر دور میں لوگوں نے یوں ہی کہا حق پرستوں کے قریب نہ جانا، ان کے قریب گئے تو وہ تمہیں کھینچ لیں گے، تمہارا دل اپنی طرف مائل کر لیں گے۔ یہاں پر اتنا اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام منہ پہ کپڑا ڈالتے ہیں، شکل نہیں دیکھتے، بات نہیں سنتے۔ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام صوبہ بازار میں جا کر اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانا شروع کرتے ہیں۔ قرآن گواہ ثم انی دعوتہم جہارا، صبح سے لے کر شام ہو جاتی، اتنا مارتے اتنا پتھر مارتے۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام پیروں سے لے کر سر تک پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ پھر یہ نہیں کہ کل کو نہ آئے چھٹی کر لیں، نہیں، صبح پھر آ جانا، اور رات کو سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگنی، مولا مجھے معاف کر دے، میں تیری توحید کے پیغام کا حق ادا نہ کر سکا۔ ہڈیاں چور چور ہے، زخمی جسم ہے، لولوان ہے، سر سجدے میں ہے اور دعا مانگ رہے مولا میں کام نہ کر سکا، میں اچھی طرح سے تیرا نام پہنچا نہ سکا، میری کوتاہی ہے، میری کمزوری ہے، مجھے معافی عطا فرما۔ 950 سال اس کے دروازے پہ پڑھ کر مار کھانے والا رات کو رو کے سجدے میں دعائیں مانگتا ہے، تیری چٹی داری ہو گئی، ساری عمر گزر گئی، سارا دن شرک کرتا ہے، سارا دن زنا کی ارادے کرتا ہے، سارا دن کنجریوں کے گانوں میں رہتا ہے، تو نے رات کو سجدے میں سر رکھ کر کبھی نہ مانگا۔ اصل تو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں،
اور اگر پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہم اس میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا چیز ہم نے اس میں دہرائی ہے۔ ایک دو دن کی بات ہوتی، مہینہ دو مہینے کی بات ہوتی، سال دو سال کی بات ہوتی، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے مسلمانوں سوچو 950 سال، 950 سال نہ گھبرائے نہ پریشان ہوئے، اسی اپنے کام پہ جمے ہوئے ہیں۔ استقلال، استقامت پیغمبر کا کام ہوتا ہے، اور یہ پیر کیسے پھسل جاتے کہ ان پاؤں کو سنبھالنے والی مالک کائنات کی ذات آپ ہے۔ نبی کے ہر سانس کا محافظ وہ ہوتا ہے۔ نبی اللہ سے پوچھے بغیر سانس بھی نہیں لیتا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے نبی اللہ سے پوچھے بغیر پانی نہیں پیتا، روٹی کا لقمہ نہیں کھاتا، قدم اٹھاتا نہیں، رکھتا نہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ سے پوچھے بغیر نبی تھوکتا بھی نہیں۔ تم نے مقام نبوت کوئی نہیں سمجھا۔ درباروں پہ جانے والے، رات دن شرک کی لعنت میں ڈوبنے والے قرآن کو برکت کے لیے تو پڑھیں گے کہ فلانا مر گیا قرآن پڑھو، لیکن کام کے لیے، سمجھنے کے لیے، اللہ کی توحید کی نیت سے مشرک نے کبھی قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن میں سے نکالتے ہیں شرک کی اجازت۔ جناب نوح علیہ السلام کو حد ہوگی، مار کھاتے کھاتے اتنا عرصہ گزر گیا، اتنا موقع بیت گیا، اتنی عمر گزر گئی، پھر آخر پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، چھلک اٹھا، ایک دن دعا کر دی رب لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ او میرے معبود، او پروردگار تیری ذات جانتی ہے، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 500 سال نہیں، 950 سال تیرا تعارف کراتے، تیری صفات بتاتے، تیری ذات سے روشناس کراتے، لوگوں کو واقف کراتے گزر گئے، پر میرے پلے آج تک کچھ نہیں پڑا۔ یہ کئی نسلیں دیکھ لی میں نے، ان کے بڑے دیکھے، پھر ان کے بیٹے دیکھے، پھر ان کے پوتے دیکھے، پھر ان کے پروتے دیکھے، کتنی نسلیں گزر گئی، ماننے والا نہیں۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین، مولا اپنی زمین پہ ایک بھی ان میں سے نہ چھوڑ، سب کا بیڑا غرق کر دے۔ مانتے نہیں ہیں۔ آج کون سی کمی ہے؟ مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں عورتیں مرد آ جاتے ہیں، ابھی کچھ پڑھنے کے لیے بتاؤ کہ آیت الکرسی پڑھو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھو، دل میں تسلی نہیں ہوتی۔ کوئی بکواس کر دیں، کوئی شرک کی بات بتاتے فوراً مانتے ہیں، ہاں اب سمجھ میں آئی بات۔ جا کے دیکھ لو درباروں میں للے تڑلے، چرسی، فیمی، بھنگی، ہیرونی، شرابی، بدماش ٹولے کے ٹولے پڑے ہوئے ہیں۔ شرک کی تبلیغ حکومت کی طرف سے بھی، شرک کی تبلیغ کنجریوں کی طرف سے بھی، گانوں کے ذریعے۔ صبح اٹھ کر ہر آدمی ایسا گانا لگائے گا جو شرکیہ ہوگا، اور دل میں یہ ہوگی کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ اسی کا نام تو شرک ہے۔ جناب نوح علیہ السلام گھبرا گئے، 950 سال کے بعد دعا مانگ دی، فرمایا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ الہی میں نے نسل در نسل دیکھ لیے، ان کے بڑے بڑے بھی دیکھے، چھوٹے بھی دیکھے، یہ شرک سے باز نہیں آتے، قبر پرست ہیں،
پتھر پرست ہے، درخت پرست ہے، پہاڑ پرست ہے، سورج کے پوجنے والے، چاند کے پوجنے والے، درختوں کو پوجنے والے، لکڑیوں کو مان لیا خدا کو نہ مانا، پتھروں کو مان لیا خدا کو نہ مانا، قبروں کو مان لیا خدا کو نہ مانا، درباروں کو مان لیا خدا کے قرآن کو ٹھکرایا۔ بڑی اوکھی تعلیم ہے یہ۔ اس وقت میں بھی کئی آدمی سوچ رہے ہوں کہ آج قاری حنیف کدھر چل دیا، کوئی ولیوں کی کرامت بتاتا، کوئی قبر والوں کی کرامت بتاتا، اور میں کہتا ہوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ابدال غوث ولی تمام کا تمام نبی کی جوتیوں کے صدقے میں تو ولی بنتا ہے۔ جو قرآن کو نہیں مانتا وہ ولی نہیں، وہ شیطان ہے۔